اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ عزیزان گرامی، امام حسین نے اپنے بیانات میں مدینہ چھوڑنے کا اور کربلا تک جانے کا اور اپنے قیام کا مقصد بتایا ہے، جگہ جگہ بتایا ہے۔ ان بیانات کو کوئی پڑھ لے اگر تو سمجھ میں آ جائے گا کہ خدا کے دین کے بچانے میں جتنی بھی مشکلیں ہو سکتی ہیں اس کو برداشت کرنا جب فریضہ بن جائے تو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تکلیفیں اٹھانے سے دین بچ جائے تو انسان تکلیفیں اٹھائے گا، اس لیے کہ دین خدا عزیز ہے، کلمہ حق عزیز ہے، پیغام خدا و رسول عزیز ہے۔ اسی پیغام کی بنا پر ہم انسان ہیں۔ اگر وہ پیغام نہ ہوتا تو شکل صورت میں ہم انسان ہوتے، مگر جانوروں کی ساری خوبیاں اور خرابیاں، شاید ان کی خوبیاں بھی بہت سی ہمارے لیے خرابیاں ہیں، وہ ہم میں آ جاتی ہیں۔ لیکن اللہ نے ہدایت کا انتظام کیا اور انبیاء کو بھیجا، آخری نبی آئے۔ یہ ساری محنت جو ان کی قربانیوں اور زحمتوں کے نتیجے میں ہوئی ہیں ساری زحمتیں، وہ سب پامال ہو جاتی ہیں اگر حسین ابن علی نہ اٹھتے۔ لہذا انہوں نے صاف صاف پیغمبر کی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو کسی ایسے سلطان کو، ایسے بادشاہ کو، ایسے شخص کو دیکھے جو ظالم ہو اور حلال خدا کو حرام کر رہا ہو، یا حلال خدا کو حرام خدا کو حلال کر رہا ہو، عہد خدا کو توڑ رہا ہو، رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کر رہا ہو، اور گناہوں کو ہونے دے رہا ہو۔ دنیا میں دینداروں اور بے دینوں کے درمیان یہی تو کشمکش ہے، تو جو ایسا ہونے دے رہا ہو، گناہ کھلم کھلا ہو رہا ہو اور نہ بول رہا ہو، اس کو بدلنے کی کوشش نہ کر رہا ہو، لم یغیر علیہ بفعل ولا قول، قول کے ذریعے سے یا فعل کے ذریعے سے اس میں تبدیلی نہ کر رہا ہو، تو اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ اسی ظالم کے ساتھ اس کا بھی شمار ہو۔ ظاہر اسی کو ہم نے زیارت میں پڑھتے ہیں، بعد میں جو پیغام ائمہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، جو زیارتوں کی شکل میں ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ لعنت کرے اس قوم پر، اس امت پر کہ جس نے آپ کو قتل کیا۔ تو جو سامنے تھے انہوں نے قتل کیا۔ لعن اللہ امۃ قتلت کا، جس نے آپ کو قتل کیا، جس نے آپ کو ظلم کیا، اس پر بھی لعنت ہو، اور وہ جو سن کے راضی رہ گئے اس پر بھی لعنت ہو۔ یعنی ظلم کا کہیں سے ساتھ دینا کسی طرح سے جائز نہیں ہے، کہیں سے بھی۔ اور جو حدود خدا کو توڑتا ہے وہ ظالم ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ من یتعدی حدود اللہ، جو حدود خدا کو توڑ دے،
وہ ظالم ہے، اللہ نے ایک حد معین کی ہے۔ تو یزید کے زمانے میں حدود خدا کو توڑا جا رہا تھا، پیغمبر کی سنت کو پامال کیا جا رہا تھا، لہذا آواز حسینیت کی ضرورت تھی۔ اور جب بھی یہ کام کہیں بھی ہو تو اس مرض کا علاج آواز حسینیت ہے، یہ مرض اسی سے ٹھیک ہوگا۔ بعد کربلا ہم کو ہمیشہ تلاش کرتے رہنے کی ضرورت ہے اور ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، یہ حرکت کہیں تو نہیں ہو رہی ہے ایسی کہ رسول کی سیرت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ جہاں جہاں سیرت پامال کی جائے اس پر خاص اور کڑی نظر رکھیں، خصوصاً حسینی امام حسین کو چاہنے والے ہیں اس پر خاص نظر رکھیں۔ کربلا میں ایک پیغام دے دیا گیا جامع، اور وہ پھیل گیا پوری دنیا میں۔ جب پھیل گیا تو ہم تک بھی پہنچ گیا وہ۔ تو جہاں جہاں ناانصافی ہوگی اور جہاں جہاں ظلم و ستم کا دور ہوگا اور جہاں جہاں شریعت کی پامالی ہوگی، اس زخم کا علاج کیا ہے؟ اس زخم کا علاج پیغام حسینی ہے، اس کو وہاں اپلائی کیجیے، اس کو وہاں نافذ کیجیے، انشاءاللہ وہ زخم مندمل ہو جائے گا، انشاءاللہ وہ بیماری ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ وہ خرابی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کربلا قیامت تک کے لیے ہے۔ اتنا خراب ہو چکا تھا ماحول، اتنا پامال کرنے کی کوشش، پامال تو نہیں ہوا بالکل، ہاں کچھ مٹایا لوگوں نے، مگر زندگی دینے والے مسیحا حسین تھے، اور جو ان کے ساتھ ہو گیا حسین علیہ السلام نے اس کو بھی مسیحا بنا دیا۔ ایک دم کے لیے، ایک لمحے کے لیے اگر ساتھ ہوا وہ اور ہو گیا ساتھ، تو آپ دیکھیں گے پھر پلٹ کے نہیں گیا وہ۔ جو ساتھ لے کے چلے تھے وہ تو تھے ہی، جو راستے میں ملے امام حسین سے وہی پھر پلٹ کے اپنے گھر نہیں گئے۔ حبیب نے وہ زہیر قین اپنے گھر پلٹ کے نہیں گئے، حر اپنے گھر پلٹ کے نہیں گئے، اور بھی لوگ ہیں بیچ میں، مل گئے آ کے، وہ پھر پلٹ کے اپنے گھر نہیں گئے، انہیں ہدایت مل گئی۔ اور عزیزان گرامی، اگر دل کی زمین نرم ہو اور موافق ہو تو انسان کو ہدایت ایک سیکنڈ میں ملتی ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ نہ لمبی تقریر کی ضرورت ہے، نہ لمبے سیشن کی ضرورت ہے، نہ لمبی پریکٹس کی ضرورت ہے۔ اگر دل کی زمین ہموار ہے، ایک سیکنڈ میں آدمی کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اور اگر دل کی زمین بنجر ہے، نرم نہیں ہے، کوئی گوشہ اس میں نہیں ہے، تو دن رات سمجھاتے رہیے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، میں صرف ان کی طرف اشارہ کر دوں گا اور بات واضح ہو جائے گی کہ جو ان کی بزم میں آ گیا حق والوں کی اور سمجھ سے آ گیا تو دنیا کی ساری نعمتیں اسے ٹھکرا دیں، اور سارا عیش و عشرت اور سارے اکرامات سب چھوڑ دیے اس نے۔ موسیٰ نے، فرعون نے چند جادوگروں کو بلایا تھا کہ موسیٰ کو تم پریشان کرو، تو جادوگروں نے رسیاں پھینکی تھی، قرآنی واقعہ ہے یہ، وہ رسیاں سانپ کی شکل میں نمودار ہو گئیں۔ آپ کا سینکڑوں بار کا سنا ہوا اور قرآن میں پڑھا ہوا واقعہ ہے، تاریخوں میں ہے، اور مجلسوں کے صدقے آپ تک یہ واقعہ پہنچتا رہتا ہے۔ انہوں نے اپنے رسیاں پھینکیں اور رسیاں بکھر گئیں سانپ کی شکل میں، دیکھنے میں لگ رہا ہے سانپ چلا آ رہا ہے۔ اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ تم عصا آپ نہ چھوڑ دو، ہاتھ میں اسٹک لیے ہوئے تھے عصا، اس کو چھوڑ دیا انہوں نے، وہ اس سے بڑا سانپ بن گیا۔ وہ خالی بنا نہیں، ہو اس نے سب کو کھا لیا۔ اور سب سے بڑا جادو یہی تھا، ایک چھپکلی یہاں نکل آتی ہے، اکثر آپ نے دیکھا مجمع کھڑبڑ ہونے لگتا ہے،
کھڑبڑا جاتا ہے، ارے ہٹاؤ اس کو، کہاں سے آ گئی ہے، جبکہ خود بھاگ رہی ہوتی ہے۔ سانپ کا بھی یہی حال ہوتا ہے، ذرا سے کھٹکا پا کے بھاگتا ہے، وہ خود اپنی جان بچاتا ہے۔ مگر یہ جادو والا تھا، لہرا کے سامنے آ گیا، بھرا ہوا دربار تھا، موسیٰ کا عصا تھا، اس نے چن چن کے ہر ایک کو کھا لیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو ہے اور وہ معجزہ ہے، وہ سمجھ گئے۔ ہم لوگ نہ جادو جانتے ہیں نہ معجزہ جانتے ہیں، ہم لوگوں کو کیا پتہ، ہم تو جیسے سڑک پہ تماشا اور تماشا سمجھتے کچھ ہو رہا ہے، لیکن جو جادوگر ہے وہ سمجھ گیا کہ جادو یہ ہے مگر وہ جادو نہیں ہے۔ وہ ماہر فن تھے، جانکار تھے کہ جادو کیسے ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، تو ان کا سارا پروگرام فیل ہو گیا۔ تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے، اور اس کے یہاں نہیں، اس کے لیے نہیں، اور انہوں نے کہا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر، فرعون پر نہیں۔ گھر سے چلے تھے کس نے ارادے سے، وہاں جائیں گے، جادو دکھائیں گے، موسیٰ کو شکست دیں گے، پسپا کریں گے، ہم کو انعام ملے گا، بہت بڑا انعام ملتا۔ بادشاہ کا انعام ملنا اور ہے، جو خدا کہہ رہا ہے اپنے کو اس کے پاس اور بڑا انعام ہونا چاہیے۔ گھر سے یہ سب سوچ کے چلے تھے، چھڑی کھائیں گے، ڈنڈے کھائیں گے، پیٹیں گے، مارے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے، یہ سوچ کے نہیں چلے تھے۔ گھر سے صبح صبح خوش خوش چلے ہوں گے، نہا دھو کے کھانا پینا کھا کے اچھے اچھے کپڑے پہن کے، جادوگر جادو والی لباس پہن کے سب چلے ہوں گے، وہ جو دکھایا جاتا ہے تماشے دکھانے والا وسیع ہوگا اس زمانے میں، پرانے زمانے میں ایسے سب ہوتا تھا۔ گھر سے خوش خوش چلے تھے، بال بچوں سے کہہ کے چلے ہوں گے ان کو شکست دے دیں گے ہم، اور ہمیں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ اور یہاں آ کے سب کا دماغ پلٹ گیا، سب کا دل پلٹ گیا۔ اللہ جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ سب کا دماغ پلٹ گیا، سب کا دل پلٹ گیا، اس لیے کہ ان کا جادو ہی پلٹ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، کس پر ایمان لائے؟ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لائے۔ تو فرعون نے دیکھا تو اس نے کہا ارے تو پاسا ہی پلٹ گیا، سارا کام ہی خراب ہو گیا۔ تو اس نے دھمکی دی، تمہارے ہاتھ پیر کاٹ ڈالیں گے ہم۔ کیسے کاٹیں گے؟ دائنا ہاتھ اگر کٹا ہے تو دائنا پیر نہیں، دائنا ہاتھ اور بایاں پیر، تاکہ بالکل ڈس بیلنس ہو جائے، وہ بیلنس اس کے بعد نہ رہ جائے۔ جس کو کٹ جائے گا تو کہاں سے ان کو میڈیکل ایڈ ملے گی، سب مر جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی کاٹ لو، کچھ بھی کر لو، لیکن ہم اب ان پر ایمان لا چکے، رب موسیٰ و ہارون پر، جو تکلیف ہے ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عزیزوں، ہدایت ایک سیکنڈ میں ملتی ہے، درود پڑھیں محمد والے لمبی تقریروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے سمجھ لیا کہ میرے نبی کی سیرت یہ ہے تو ہے، اگر آپ نے سمجھ لیا کہ میرے علی کی سیرت یہ ہے تو ہے، اگر آپ نے سمجھ لیا کہ ہمارے ائمہ کی سیرت یہ ہے تو ہے، جب سمجھ لیں گے پلٹ جائیں گے آپ۔ اور جو سمجھے وہ پلٹے، چاہے گھر چھوڑ گیا، چاہے کاروبار چھوڑ گیا، چاہے بال بچے چھوڑ گئے، چاہے قبیلہ چھوڑ گیا، چاہے وطن چھوڑ گیا، چاہے اپنا دیش چھوڑ کے پردیسی ہونا پڑا، چاہے عیش و آرام چھوڑ گیا، وہ فوراً پلٹ گئے۔ یہ پھر پلٹ کے اپنے گھر نہیں کہ اس نے کہا ہم کاٹیں گے، کاٹ ڈالیں گے، ختم کر ڈالیں گے، مار ڈالیں گے، ان کا کچھ بھی کرو۔ بلال کا وطن چھوٹا کہ نہیں چھوٹا؟ عمار یاسر کے باپ مارے گئے کہ نہیں مارے گئے؟ ان کی ماں کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا کہ نہیں قتل کیا گیا؟ سمیہ کو، جناب سمیہ عمار یاسر کی ماں تھی، عمار یاسر کو تکلیف پہنچائے گی کہ نہیں پہنچائے گی؟ جلتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا گیا، جلتے ہوئے پتھر پہ لٹایا گیا۔ بلال کو نہ کوٹھی بنا پائے وہ، نہ مکان بنا پائے کوئی ڈھنگ کا، نہ کوئی کاروبار کر پائے لمبا چوڑا۔ پیغمبر کے مسجد میں مؤذن تھے اور اہل بیت کی الفت دل میں لیے ہوئے تھے۔ جب پیغمبر کا انتقال ہوگا چلے گئے وہ، جب بیچ میں پلٹ کے آئے ایک دن، شہزادی نے کہا اذان کہو، بلال تم نے مجھے چھوڑ دیا؟
کہ شہزادی اب میرا دل نہیں لگتا مدینے میں، ہیں کہ وہی بلال ہیں؟ تو جتنے بھی حق کے چاہنے والے ہیں ان کو پلٹنے میں، حق اگر ہدایت کی زمین، دل کی زمین اگر نرم ہے تو ہدایت پانے میں منٹ نہیں لگتا، سیکنڈ کی بات ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد چاہے جتنی بھی پریشانی آ جائے، اگر کسی نے راہ حسین اختیار کر لیا ہے تو کر لیا ہے، اگر کسی نے راہ علی اختیار کر لیا ہے تو کر لیا ہے، اگر کسی نے راہ اہل بیت اختیار کر لیا ہے تو کر لیا ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ اس کو کہتے ہیں منافقت، اور اس کو کہتے ہیں جو ایمان پر آگے ان کے راستے پر چل پڑا اس کی نماز بھی ایسی ہی ہوگی جیسے اہل بیت کی ہوتی تھی، اس کا روزہ بھی ایسے ہی ہوگا جیسے اہل بیت کا ہوتا تھا، اس کا حج بھی ویسے ہی ہوگا، اس کے سارے اعمال بھی ویسے ہی ہوں گے۔ یہ تو میں نے عبادتوں کی بات کہی ہے، اور زندگی کے دوسرے اعمال بھی ویسے ہی ہوں گے۔ کبھی خود کھا کے خود نہیں کھائے گا، فاقہ کر لے گا، مہمان کو کھلا دے گا، اس لیے کہ اہل بیت کی سیرت یہی ہے۔ کبھی اپنا بھلا نہیں چاہے گا، چاہے گا دوسروں کو بھلا ہو جائے، اس لیے کہ اہل بیت کی سیرت یہی ہے۔ جتنی خوبیاں ہیں، جتنے کمالات ہیں، ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا اہل بیت کا چاہنے والا۔ امام حسین نے کیا کہا کہ میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں اس لیے اٹھاؤں کہ اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور مجھ سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ انہوں نے حرام کو حلال کر دیا ہے، انہوں نے حلال کو حرام کر دیا ہے۔ یہ واقعہ پرانے زمانے کا سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے، اور ہمارے منہ سے واہ واہ بھی نکل جاتی ہے، اور نکلنا بھی چاہیے، اس لیے کہ کام تو اچھا ہوا ہے، لیکن ذرا نظروں کو جھکا کے اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھنا بھی چاہیے کہ کہیں آج ہمارے درمیان بھی تو کوئی ایسا تو نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ حسینیت زبان پر ہے، دل میں نہیں اتری ہے، اور دل میں اتر گئی ہے تو وہی پرتو آنا چاہیے، وہی جھلک آنا چاہیے، وہی روشنی آنا چاہیے، وہی نور آنا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ امام فرماتے کہ الا ان ہؤلاء اطاعوا الشیطان، لازم اطاعت الشیطان، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت کو لازم قرار دے دیا ہے۔ ظہور کے لشکر کے سامنے تقریر تو اس کا حصہ سنا رہا ہوں آپ کو، دو دن میں نے پہلے سنایا ہے۔ امام فرماتے کہ ان ہؤلاء لازم طاعت الشیطان و ترکوا اطاعت الرحمن، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت کر لی ہے، رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے۔ وَأَظْهَرُوا الْفَسَاد، فساد کو ظاہر کیا انہوں نے۔ وَعَطَّلُوا الْحُدُودَ، حدود خدا کو معطل کر دیا ان لوگوں نے۔ وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ، اور جو فے کے اموال ہیں، مشترک اموال ہیں، تمام لوگوں کی ملکیت ہیں، ان کو اپنی ملکیت سمجھ لیا انہوں نے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں۔ شیطان کی اطاعت ہونے لگی تھی، رحمان کی اطاعت سے منہ موڑا جانے لگا تھا، لوگوں کے مشترک اموال کو، سب کا مال ہے، اس کو لے کے بیٹھنے لگے تھے۔ وَأَحَلُّوا حرام اللہ، اور ان لوگوں نے حرام خدا کو حلال کر دیا تھا۔ وَحَرَّمُوا حَلَالَهُ، ان لوگوں نے حرام خدا کو حلال کر دیا تھا، حلال خدا کو حرام کر دیا تھا۔ وَأَنَا حَقٌّ مِّن غَيْرٍ، اور اس انقلاب اٹھانے کا زیادہ حقدار میں ہوں، اس لیے کہ میں وارث پیغمبر ہوں، مجھ سے زیادہ کون بولنے والا ہوگا۔ یہ حسین پیغام دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ قد اتتنی کتبکم وقدمت علی رسولکم ببیعتکم انکم لا تسلمونی ولا تخذلونی، تمہارے لیٹرز ہمارے پاس آئے ہیں، تمہارے خط ہمارے پوچھیں بیٹھے لوگ، ان کے خطوط تھے ان کے پاس، تمہارے خط ہمارے پاس آئے ہیں، تمہارے لیٹرز ہمارے پاس آئے ہیں، اور تمہارے جو ہے وہ قاصد ہمارے پاس آ چکے ہیں، اس بات پر آئے ہیں قاصد کہ تم یہاں ہماری بیعت کے ساتھ آئے ہو، اور اس بات کے ساتھ آئے ہو کہ تم مجھے چھوڑو گے نہیں۔ ان تممتم علی بیعتکم تصیبوا رشدکم، اگر تم اپنے اس معاہدے پر قائم رہو گے تو راہ راست حاصل کرو گے۔ فانا الحسین بن علی انا ابن فاطمہ بنت رسول اللہ نفسی ما انفسکم، تم نے اس پر بیعت کیا ہے، تم بیعت کے ساتھ آئے ہو، تمہارے لیٹرز ہمارے پاس آئے ہیں، تمہارے خط ہمارے پاس آئے ہیں، تمہارے قاصد ہمارے پاس آئے ہیں، تم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم ہم کو ان کے حوالے نہیں کرو گے، تم ہمیں چھوڑو گے نہیں۔ اگر تم نے اس بیعت کو تمام کیا اور اس معاہدے پر تم قائم رہے تو فانا حسین ابن علی، میں حسین ابن علی ہوں، وابن فاطمہ بنت رسول اللہ، اور رسول کی بیٹی فاطمہ کا میں بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں۔
میں علی کا بیٹا ہوں، میں رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہوں، نفسی ما انفسکم و علی ما اہلیکم فلکم فی اسوہ، تو تمہاری جان تو میری جان تمہاری جانوں سے وابستہ ہے، اگر تم بیعت کر لیتے ہو تو تمہاری جان ہماری جان ہو جائے گی ایک، اور اہلی ما اہلیکم، اور ہمارے اہل و عیال تمہارے اہل و عیال سب ایک ساتھ ہو جائیں گے، سمجھے نا، فیہا اسوۃ، میرے اندر نمونہ ہے تمہارے لیے، وَإِن تَفْعَلُوا وَنَقَضْتُمْ عَهْدَكُمْ وَخَلَعْتُمْ بَيْعَتِي مِنْ أَعْنَاقِكُمْ فَلَعُمْرِي مَا هِيَ لَكُمْ بِنُكْرٍ قَدْ فَعَلُوهَا بِأَبِي وَأَخِي وَابْنِ عَمِّي مسلم۔ اللہ، اگر تم اس بیعت پر برقرار رہے، اس بات پر برقرار رہے تو اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے یہ نہیں کیا، وَنَقَضْتُمْ عَهْدَكُمْ، اور اگر تم نے اس عہد کو توڑا، وَخَلَعْتُمْ بَيْعَتِي، اور بیعت سے انکار کیا، خلا کیا، آپ نے گردنوں سے میری بیعت کا قلادہ اتار دیا، تو پھر یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ تم نے ہمارے بابا کے ساتھ بھی یہی کیا، بیعت کر کے توڑ دیا، تم نے ہمارے بھائی کے ساتھ بھی یہی کیا، اور تم نے میرے چچا زاد بھائی مسلم نے عقیل کے ساتھ بھی یہی کیا ہے۔ اگر ہماری بیعت پہ باقی رہو تو سب ساتھ ہوں گے، جو ہمارا ٹھکانہ ہوگا تمہارا ہوگا، جو ہمارا عاشر ہوگا تمہارا ہوگا، لیکن اگر تم نے توڑ دیا تو کوئی تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے بابا کے ساتھ بھی تم نے یہی کیا تھا، اور ہمارے بھائی کے ساتھ بھی تم نے یہی کیا تھا، اور ہمارے چچا زاد بھائی مسلم نے عقیل کے ساتھ بھی یہی کیا تھا۔ والمغرور من اغتر بکم، اور جو تمہارے فریب میں آ جائے، نا، جو تمہارے فریب میں آ جائے وہی فریب خوردہ ہے، وہی نقصان میں ہے۔ فحظکم اخطاتم نصیبکم ضیعتم، تو تم نے اپنا حصہ اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا، اور تم نے اپنے نصیب کو برباد کر دیا، یعنی اگر میرے ساتھ ہوگے تمہارا نصیب بنا رہے گا، اگر مجھ کو چھوڑ دو گے، بیعت توڑ دو گے، تمہارا نصیب بگڑ جائے گا۔ حسین پیغام کیا دے کے جا رہے ہیں؟ اے دنیا والو، مخاطب تو وہ سامنے ہیں، میرا ساتھ دو۔ حسین کا ساتھ کیا لینا ہے؟ آج کوئی جنگ کربلا نہیں ہے کہ بلایا جا رہا چلو خون مانگ رہے ہیں، نہیں، آج وہ نہیں ہے۔ حسین کا ساتھ دینا کیا ہے؟ جو پیغام حسین ہے اس کو آگے بڑھائیں، جو رویہ حسین ہے، ہم کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ حسین ہی جا رہا ہے۔ ایسے بھی ہم جب ماہ اذا میں لباس اذا پہن کے، کالے کپڑے پہن کے نکلتے ہیں، روتے ہوئے اور آنسوؤں سے نکلتے ہیں، سب پہچانتے کہ نہیں پہچانتے ہیں؟ سب پہچانتے ہیں کہ حسینی لوگ ہیں۔ کچھ اچھے نام سے یاد کرتے ہیں، کچھ برے نام سے یاد کرتے ہیں، برے نام سے یاد کریں، مگر ہمارا لباس، ہمارا ماتم، طرز ادا، ہمارا گریہ ہم کو پہچانوا دیتا ہے یہ حسینی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بہت پہلے میں نے بچپنے میں ایک مقرر کی تقریر سنی تھی، اس جگہ تقریر کر رہے تھے جہاں عورتیں مجلسوں میں بے پردہ آتی تھیں۔ انہوں نے اپنے، میں بہت بچپن میں سنا تھا، میں نے وہ یاد ہے ابھی تک، بڑی اچھی بات کہی تھی انہوں نے فرمایا کہ عورتوں کو مخاطب کر کے کہا انہوں نے کہ میری بہنیں جب دفتر جاتی ہیں تو ان کے لیے لباس الگ ہوتا ہے، جب شاپنگ کرنے جاتی ہیں تو ان کے لیے لباس الگ ہوتا ہے، جب کالج جاتی ہیں تو ان کے لیے لباس الگ ہوتا ہے، سمجھے نا، اور وہاں ان کو کوئی نہیں پہچانتا۔ جب آفس میں جاتی ہیں کوئی نہیں پہچانتا یہ کون عورتیں ہیں، جب کالج میں جاتی ہیں کوئی نہیں پہچانتا یہ کون عورتیں ہیں، جب وہ شاپنگ کے لیے جاتی ہیں کوئی نہیں پہچانتا کہ کون عورتیں ہیں۔ یہ بچپنے کی سنی ہوئی تقریر میرے دماغ میں رہ گئی، اور آج نکل رہی ہے، تقریباً میں 12-13 سال کا رہا ہوں گا جب میں نے تقریر سنی، وہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ ایک خطیب نے پڑھا تھا کہ آپ کو کوئی نہیں پہچانتا، نہ شاپنگ سینٹر میں، نہ آپ کو کالج میں، نہ آپ کو آفیسز میں، لیکن جب آپ مجلسوں میں آتی ہیں تو سب کہتے ہیں کنیزان سیدہ جا رہی ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ جب لباس سے آپ پہن کے نکلتے ہیں اور ماتھے میں لباس پہن کے نکلتے ہیں، روتے ہوئے نکلتے ہیں، سب کہتے ہیں، ممکن ہے کوئی کہہ دے رافضی جا رہا ہے، وہ اس کے تقدیر کے چکر ہیں، اس کی بددیانتی ہے، لیکن مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب حسین کے چاہنے والے جا رہے ہیں۔ تو آپ پہچان لیے گئے، ماتم کرتے وقت آپ پہچان لیے گئے۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جب آپ مجلسوں میں آتی ہیں تو سب آپ کو پہچانتے ہیں، یہ کنیزان سیدہ جا رہی ہیں۔ عورتوں کو مخاطب کر کے کہا تھا انہوں نے کہ یہ کنیزان سیدہ جا رہی ہیں، خدا کے واسطے جیسے آپ کے الگ الگ مقامات کے لباس ہیں،
ویسے ہی مجلسوں میں آنے والا لباس بھی سلوا لیجیے. یہاں آتی ہے تو آپ پہچان لی جاتی ہیں، تو کم سے کم لباس عزا میں آئیے، پردہ کر کے آئیے. تو ان کی تقریر کا اثر میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ بڑے لوگ تھے، کوئی پریشانی ان کو نہیں تھی. دوسرے دن تمام عورتیں سیاہ کالے برقعے میں موجود تھیں. درود پڑھیں محمد والے محمد. وہ بچپنے کی تقریر تصویر مجھے بھولی نہیں ہے. مقرر اگر دیانتداری سے گفتگو کر رہا ہے اور اس کی بات لوگوں تک پہنچ گئی اور دلوں میں اتر گئی، مگر دل میں جگہ ہونی چاہیے. دونوں چیزیں، ہماری زبان میں بھی تاثیر ہونا چاہیے، دلوں میں جگہ بھی ہونی چاہیے. شاید ہماری زبان میں بھی تاثیر نہیں ہے. عزیزان گرامی، بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حق ایک روشنی ہے، ایک چمک ہے. چمک اور روشنی کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اندھیرے میں پہنچنے کے بعد ارد گرد کو روشن کر دیتا ہے. اگر حسینیت ایک روشنی ہے، حسینیت ایک نور ہے، تو ہم اتنے دن تک ماتم کرنے کے بعد اور حسین کا دم بھرنے کے بعد آخر ان روشنیوں کو کیوں جذب نہیں کر پا رہے ہیں؟ درود پڑھیں محمد والے محمد. یہ سوچنے کا یہ لمحہ فکریہ ہے. حسین نے جس کے لیے اتنی تگ و دو کی تھی، وہ کہتے کہ میں اٹھا ہوں لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے. اصلاح کہاں ہوتی ہے؟ جہاں خرابی ہو. اگر ہمارے یہاں کوئی خرابی نہیں، ٹھیک ہے، سیدھے جنت میں جائیں گے ڈائریکٹ. لیکن اگر کہیں کمی پیدا ہو گئی ہے تو کمی ناپیں کیسے؟ یہاں کمی ہے، یہاں کمی ہے، یہاں کمی ہے، یہاں کمی ہے. کمی اس وقت ناپے گی جب اصل نمونہ ہمارے پاس ہو. اور الحمدللہ حسینیت کا نمونہ ہمارے پاس ہے. اس کو ہم برابر سنتے ہیں، مگر اسے لے کے کبھی ناپنے کی کوشش نہیں کرتے. اگر ناپ کے عزیزان گرامی اپنے آپ کو ہم سدھار لیں، اس قوم سے اچھی قوم دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتی. درود پڑھیں محمد والے محمد. ایسی سیرت، ایسا کردار امام حسین دے کے چلے گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم ہمارا ساتھ دو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ساتھ نہیں دو گے، ہماری بیعت کو تم توڑ دو گے. ان سے کہا کہ اگر تم ہماری بیعت کو توڑ دو گے تو تم ایسا کرتے چلے آئے ہو، تم نے پہلے بھی توڑا ہے. ہمارے بابا کے ساتھ دھوکہ کیا، ہمارے بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا، مسلم نے عقیل کے ساتھ دھوکہ کیا. عیاذاً باللہ خاکم بدہن. ہم ویسے تو نہیں ہیں نا. ہم نے علی کو دھوکہ تو نہیں دیا، ہم نے امام حسن کو دھوکہ تو نہیں دیا، ہم نے امام حسین کو دھوکہ تو نہیں دیا. اور اللہ وہ دن نہ دکھائے، ہم تو نکلے تھے اس راستے پر چلنے کے لیے. لیکن عزیزان گرامی، ہر قدم پر جائزہ لینا ضروری ہو جاتا ہے کہ کون سا قدم کس راستے میں ہمارا کیسا پڑ رہا ہے. اگر اس کا تجزیہ کر لیں ہم، تو ماتم کرنا بھی سعادت ہے، مجلس سننا بھی نیک ہے، عزاداری کرنا بھی بہتر ہے. جس پاک و پاکیزہ حسین کے راستے میں قدم ہم نے رکھا ہے، تبرک بھی پاک ہونا چاہیے، نیت بھی پاک ہونی چاہیے، راستہ بھی پاک ہونا چاہیے، پیسہ بھی پاک ہونا چاہیے، تقریر بھی پاک ہونا چاہیے. سب ہماری چیزیں پاک اور پاکیزہ ہونی چاہیے. اس لیے کہ ہم کس کو دے رہے ہیں؟ ایسے کو دے رہے ہیں جس سے بڑھ کے پاک اور پاکیزہ کوئی نہیں ہے. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.